بلے کا جو نشان تھا وہ اب پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہا۔ آج جناب پی ٹی آئی نے ہاتھ جوڑ لیے، ہمیں اور انصاف نہیں چاہیے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے، ہمیں درخواست ہی واپس دے دیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ یا یوٹیوبر کے تھمبنیل دیکھ کے کرنا تھا۔ عدلیہ کی آزادی پر آئین نے جو پرووائڈ کیا ہے اس پہ آپ حرف اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 3-4 بہت اہم موضوعات ہیں جس پر ہم ذرا کوشش کریں گے مختصراً بات کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی خبر آئی ہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست واپس لے لی ہے۔ اس کے پیچھے کیا عزائم تھے؟ درخواست پیشی کیوں کی تھی؟ اگر واپس لینی تھی وسیم بھائی صاحب سے یہ جانیں گے۔ دوسری بات یہ ہے بلے کا جو نشان تھا وہ اب پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ پر اور معزز چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت تنقید ہو رہی ہے۔ اس کو جانچیں گے، دیکھیں گے کہ دونوں سائیڈوں کا اوپینین جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ آج سے اپنی کیمپین کا آغاز کر رہی ہے اور اکاڑا میں پہلا جلسہ ہو رہا ہے مریم نواز کا۔ اس کے بعد الیکشن کی گہما گہمی ہمیں نظر آئے گی۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ الیکشن کیسا ہو رہا ہے اور الیکشن کی جو فیسٹیوٹی ہے وہ نہیں نظر آ رہی، تو وہ فیسٹیوٹی آج سے نظر آنا شروع ہوگی۔ کیا الیکشن میں وہ سینس آف کمپٹیشن برقرار ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کا ظاہر ہے 2018 والا لگتا ہے رپیٹ ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی کا کچھ ووٹر اگر مایوس ہے یا اس کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جائے گا تو کیا اس کا ایڈوانٹیج پیپلز پارٹی لے سکتی ہے؟ بلاول بھٹو کے عزائم کیا ہے، ان کے عزائم کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ایک بڑی دلچسپ ویڈیو بھی ہمارے سامنے آئی ہے اور وہ شیر افضل مروت ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دے رہے ہیں جس میں وہ کچھ الزامات لگا رہے ہیں صدر عارف علوی کے حوالے سے اور ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی لائلٹی جو پارٹی کے ساتھ ہے اس پر کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے۔ ابھی لطیف کھوسا صاحب کچھ بیانات کر رہے تھے۔ اس لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست ہے اس کو واپس کیوں لیا گیا؟ یہ ظاہر ہے اس لیے لیا گیا ہے کہ پرسوں جو فیصلہ ہے اس میں پریکٹیکلی پی ٹی آئی کو الیکشن کی ریس سے ہی باہر نکال دیا گیا۔ آج جناب پی ٹی آئی نے ہاتھ جوڑ لیے کہ بس ہمیں اور انصاف نہیں چاہیے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے، ہمیں درخواست ہی واپس دے دیں، کیونکہ جو پہلے ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے پرسوں اس سے وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہوئے ہیں ظاہر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مایوسی حق بچا ہے۔ ایک ٹیکنیکل ریزنز کی بنیاد پر ان کا یہ فیصلہ ہوا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کیا لیول پلینگ فیلڈ ملنی ہے، جبکہ ایک فیصلے سے وہ ویسے ہی لیول خراب ہو چکا ہے۔ ان کے لیکن بلے کا نشان اور لیول پلینگ فیلڈ دو ڈیفرنٹ کیسز نہیں ہیں؟ کیسز الگ الگ ہیں لیکن امپلیکیشنز ایک جیسی ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کیا فیصلہ تھا، کیا تھا؟ وہ ایک درخواست تھی کہ جی ہمارے آر اوز جو ہے ہمارے نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ہمارے بندوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ہمارے بندوں کو اپلائی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، ہراساں کیا جا رہا ہے، اس طرح کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ پلینگ فیلڈ ہے جیسے فٹ بال کی ایک فیلڈ ہے، سوچیں کہ ایک طرف گول جو ہے وہ پہاڑی پہ اور دوسرا گول نیچے ہو، تو وہ تو آپ کھیل نہیں ہو سکتا نا، برابر کا میدان نہیں ہے، یعنی کہ دونوں کے لیے فیلڈ برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بڑے دلیر لوگ تھے جنہوں نے 2018 میں ہر مشکل کو سہا، لیکن کبھی انہوں نے عدالتوں کے آگے اس طرح بھاگے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو ہر سماعت پہ گئے، ہر جگہ درخواست جمع کرائی، عدالتوں میں اپنے کیس کو لڑے۔ اس طرح کبھی، اور ان کے خلاف کتنے غلط کیسز کا فیصلہ آیا اور کتنے غلط فیصلے آئے، ثاقب نثار کیا کچھ کرتے رہے، کبھی اس طرح عدالتوں سے وہ پٹیشنیں لے کے تو نہیں بھاگے۔ لیکن ان کو کبھی، جو اس وقت کے ججز تھے نا، انہوں نے کبھی ہائی مورل گراؤنڈ لی نہیں۔ جو قاضی صاحب کی مورل گراؤنڈ بڑی ہائی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن بہت سپریم ہے، عدلیہ کا وقار بہت سپریم ہے، دنیا انصاف بہت سپریم ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ کبھی ثاقب نثار کی تقریریں نکال کے دیکھیں، انہوں نے کب کہا ہے کہ عدلیہ کا وقار بلند نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ تو نہیں، ایک منٹ، اب وہ تو جناب ہسپتالوں میں گھس جاتے تھے،
کہ یہاں پہ درست کام نہیں ہو رہا. وہ عدالتوں میں گھس جاتے تھے کہ بابا یہاں رحمت پہ کا انہوں نے متعارف نہیں، کروایا یا تھا وہ تو عدالتوں میں گھس جاتے تھے، جونیئر ججز کو ڈانٹنا شروع کر دیتے تھے کہ یہاں پہ صحیح انصاف نہیں ہو رہا. تو بھائی یہ جو آپ کلیشے قسم کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت کا وقار، انصاف کا علم سر بلند ہونا چاہیے، یہ تو ثاقب نثار نے بھی سارے نہیں، کہی ہے. انہوں نے اور ان کے حوالے سے جتنے کسی کو شک نہیں تھا، ان کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو امیدیں تھیں، یعنی کہ سارے کیا- لوگوں کو امیدیں تھیں کہ بھائی یہ اپ ہولڈ کریں گے. اور یہ جو بلے کا فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک فیصلہ ہے. نہیں، دیکھیں، آپ پوری ایک جماعت منٹ، کو ابھی ایک چونکہ یہ منٹ، اگلا موضوع ہمارا ہے تو اس پہ بھی لگے ہاتھوں آ جائیں کہ بلے کے نشان کے فیصلے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ بالکل. کیسے؟ اچھا نہیں، آپ دیکھیں اس قدر یہ آپ بہت زیادہ، بھائی آپ بڑے جہاں دیدہ صحافی ہیں، مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے آپ کی بات پہ کہ آپ اتنے انفلوئنس ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ٹرینڈ سے. سوشل میڈیا قاضی، ایک منٹ ٹھہرتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ یا یوٹیوبر کے تھم نیل دیکھ کے کرنا تھا یا انہوں نے لیگل ایسپیکٹ دیکھ کے کرنا تھا؟ ایک سوال تھا. اس کا میں جواب دے دوں آپ کو؟ نہیں ابھی نہیں. ایک سوال تھا ٹوٹل پورے مقدمے میں، اور وہ قاضی صاحب 177 دفعہ پوچھتے رہے سارے مقدمے میں کہ بھائی اگر آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن درست ہوئے، اس کے کاغذ جمع کروا دیں، ہم آپ کو بلے کا نشان دے دیتے. 177 دفعہ ادھر سے ادھر سے، ہر وکیل سے، ہر گواہ سے یہ سوال پوچھا، انٹرا پارٹی الیکشن صحیح ہوئے ہیں تو ہم آپ کو بلے کا نشان دے دیتے ہیں، اور وہ انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں ہوئے. اچھا، انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اور قاضی صاحب کس چیز کو ریفر کر رہے تھے؟ پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن کو، کہ پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہوئے. اپنے کانسٹیٹیوشن کا کب قاضی صاحب سوچیں گے؟ جو ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے تحت ہر شہری کو حق ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائندے چنے، وہ پی ٹی آئی کے آئین پہ عمل درآمد کراتے کراتے اپنے آئین سے وہ کر گئے، اس کو نہیں دیکھا کہ جی اس کے تقاضے کیا ہے. قاضی صاحب کا جب خود کیس لگا ہوا تھا تو انہوں نے ایف بی آر کی تحقیقات اور یہ چھوٹی چھوٹے جو لیگل چیزیں تھیں نا، ان کا کہتے تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی لیگل چیزوں کی وجہ سے عدلیہ کی آزادی پر آئین نے جو پرووائڈ کی ہے اس پہ آپ حرف اٹھا رہے ہیں. یہ تو اے آر یو کو ختم کر دیا تھا، جو شہزاد اکبر کا وہ تھا ایسٹ ریکوری یونٹ وغیرہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ ساری چھوٹی چھوٹی انٹیگریٹیز آپ نے اس لیے نکالی ہیں کہ عدالت کا وہ کیا جائے، اور عدالت سپریم ہے، آئین سپریم ہے. آج جب الیکشن ہونے والے ہیں، ایک بڑی پارٹی جس کی پچھلی دفعہ پاکستان میں گورنمنٹ رہی ہے، اس کا ایک چانس تھا جیتنے کا، پورا چانس ختم کر دیا. پریکٹیکلی رزلٹ اناؤنس ہو گیا الیکشن کا کہ پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی. آپ بتائیں، پی ٹی آئی کے پاس 70 سیٹیں تھی ریزرو، وہ ختم ہو گئی. میں آپ سے اتنا متاثر ہوں جس طرح لوگ نا سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں. آپ بالکل اسی طرح کی دلیلیں دے رہے ہیں، زلزلے سے متاثر کی طرح نہیں ہوئے، جس طرح کی سوشل میڈیا پہ ٹرولز دے رہے ہیں. اب اگر اس طرح نہیں، میں ایک آئین پسند صحافی کے طور پہ نہیں، آپ بالکل، مجھے پی ٹی آئی کے آئین سے غرض نہیں، مجھے پاکستان کے آئین سے غرض ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، اگر آپ مجھے بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کو درست ماننا چاہیے تھا قاضی صاحب کو آئین پاکستان کے مطابق. اب مجھے یہ بتائیے، ٹوٹل 7 بندے تھے چمکنی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، 100 لوگوں کی نشستیں لگائیں، 7 بندے تھے، 7 بندے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. عمار بھائی، رائے میں کتنے لوگ تھے جب شہباز شریف کو صدر بنایا گیا تھا؟ میں اس کو بتاتا ہوں. اچھا، اس کے بعد کل کو 7 لوگ پی ٹی آئی کے کہیں اور اکٹھے ہو جائیں، وہ کہیں کہ بلا مقابلہ ہم منتخب ہو گئے ہیں، اس کے بعد پارٹی وہ ہائی جیک کر لیں، تو کیا آپ ان کو بلے کا نشان دے دیں گے؟ جب وہ عوام کی عدالت میں جائیں گے، اگر کوئی غلط لوگ پارٹی عوام میں جانے تھے، اگر وہ غلط لوگ ہائی جیک کرتے ہیں، کبھی ان کو کون بیرسٹر جیتے گا؟ گوہر کا نام سنا تھا ان الیکشن سے پہلے؟ لیکن اگر عمران خان کو اعتراض نہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر کو اعتراض نہیں، عمار مسعود صاحب کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا، قاضی صاحب عدالت میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کاغذ دکھا دیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر میرے چیئرمین ہے. ایک کاغذ دکھا دیں، نہیں دکھا سکے. یہ اچھا، ANP نے کاغذ دکھائے، ANP کو تو مل گیا الیکشن. مجھے یہ بتائیے، اچھا آپ نے کہا کہ نواز شریف رائے ونڈ میں، اچھا ایک تو وہاں نمبر آف پیپل 7 نہیں ہوتے، چمکنی کے اندر ایک گاؤں کے اندر نہیں ہوتے، وہاں 1000 لوگ ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا چمکنی میں اس لیے کیا گیا کہ جدھر وہ نکلتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے. وہ ہراساں کیے جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے چھپ چھپا کے الیکشن چمکنی کروایا. وہ علاقہ ہے. اچھا، سارے بندے، یہ میں اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، سارے کے سارے بندے ہر وقت سرینا میں بیٹھے ہوتے ہیں. یار سرینا میں کروا لیتے.
7 بندوں سے زیادہ تو سرینا میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو سرینا میں کروا لیتے. چمکنی وہ علاقہ ہے جہاں دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں, خوف ہے, وہاں پہ انہوں نے کروائے. اچھا, نواز شریف کا میں ضرور اس کا جواب دوں گا کہ وہاں پہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں, بالکل درست پوائنٹ ہے, اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا. یہاں اکبر ایس بابر نے اعتراض کیا ہوا ہے, پٹیشن دائر کروائی ہوئی ہے. اگر سعد رفیق نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہوتا, پٹیشن دائر کرائی ہوتی, یہ متنازع ہوتے. اگر حالات خراب ہوتے تو ان پہ بھی اعتراض ہوتے ہیں. آپ نہیں, حالات کی بات نہیں ہے, ہوائیں خلاف چل رہی ہیں, ان کے اوپر اعتراض کرنے والے نکل قاضی آتے ہیں, فائز عیسیٰ خمبیوں کی طرح نمودار ہو جاتے قاضی ہیں. فائز عیسیٰ نے لیگل نکات پر فیصلہ کرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ سوشل میڈیا پر دلبر جان کیا کہہ رہا ہے, یہ نہیں دیکھنا. نہیں, انہوں نے آئین تو دیکھنا ہے نا کہ پاکستان کے آئین کی اوورآل آبجیکٹو کیا ہے, کہ پاکستان کے گفتگو کر رہے ہیں, وہ دلیلیں دے رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے ٹرول دے رہے ہیں. میں وہ دلیل دے رہا ہوں جو صلاح الدین دے رہے ہیں, جو پاکستان کے ٹاپ کے لیگل مائنڈز دے رہے ہیں. آپ مجھے پاکستان کے ٹاپ کے لیگل مائنڈز کا فیصلہ بتائیں, کسی نے بھی کہا ہو کہ فیصلہ بہت اچھا ہے. ڈان کے ایڈیٹوریل دیکھ لیں, میں دلبر جان کی بات نہیں کر رہا, میں ڈان کے ایڈیٹوریل کی بات کر رہا ہوں, میں حسنات ملک کی بات کر رہا ہوں, میں ان سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹرز کی بات کر رہا ہوں جو قاضی فائز کے ہر فیصلے کو صحیح کہتے تھے. متی اللہ جان کی بات کر رہا ہوں. بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے, جو قانونی نکات ہیں ان میں تبدیلی یا ترمیم نہیں ہو سکتی. وہ قانونی نکات اٹل واضح حقیقت ہوتی ہے, اور وہ جو ہے نا صلاح الدین نہیں, آپ سوشل میڈیا کے صلاح الدین ایوبی نہ بنے. اور اگلے نقطے پہ چلے, نون لیگ کی کیمپین شروع ہو رہی ہے, اور ماشاءاللہ ان کو کیمپین کی وجہ سے ضرورت ہے. ہاں کیوں اچھا دیکھیں نا, آپ پی ٹی آئی کے حق میں اتنا نہ ہو جائے کہ نون کی راہ سے ہی نکل جائے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یعنی صراط مستقیم سے بھی نہ ہٹیں. اچھا, اصل میں بہت دنوں سے بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کی گہما گہمی نظر آ رہی اس دفعہ. اچھا, کیا مریم نواز صاحبہ بلے کے نشان واپس جانے کا انتظار کر رہی تھی کہ مہم تب شروع ہوگی نون لیگ کی جب بلے کا نشان ہٹ جائے, جب مخالف کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں, پھر آپ عوام میں نکلیں گے؟ یہ تو ویسے انصاف نہیں لگ رہا. نہیں, آپ میرے خیال میں 2018 کو بھول گئے ہوئے ہیں. اس وقت جو کچھ ہوا تھا, اس وقت اس کے بالکل ایک اردو میں ورڈ ہوتا ہے پاسنگ, یعنی 1/4 بھی اس کے نہیں ہوا. اس وقت بہت کچھ ہوا تھا. جو بلے کے نشان سے پہلے میں بھی ایکویٹ کرتا تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ 2018 میں بھی ہوا, اور واقعی بہت ظلم ہوا تھا. سینٹ کے الیکشن یاد ہے آپ کو؟ سینٹ کے الیکشن میں کتنے لوگ تھے, کتنی سیٹیں آپ پر گریب تھی, اور وہی سینٹ اب کیا کر رہا ہے؟ ہاں, کیا کر رہا ہے؟ ہر روز ایک کیمپین, ایک قرارداد پاس کر دیتا ہے. لیکن ابھی 2018 سے زیادہ ہو گیا. 2018 میں کہ عام انتخابات میں نواز شریف صاحب سے شیئر نہیں لیا. سراج الحق صاحب کا کیس یاد ہے آپ کو؟ وہ سراج صاحب ہوتے تھے, پتہ نہیں کہاں سے تھے, وہ الیکشن لڑے تھے, جنہیں وہ ایسا ہی نے مارا تھا. یاد ہے آپ کو؟ تھپڑ مارے تھے انہوں نے. وہ جو محکمہ زراعت والے تھے راجنپور سے تھے, راجنپور سے تھے. وہ تھا, یعنی ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن اتنی لیول پلینگ فیلڈ کی غلط کہ نشان بھی بلے کا نہ ملے. ان کو شیر کا نشان ملا تھا عام انتخابات میں, سینٹ میں نہیں ملا تھا, تو اس لیے تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے. بہرحال آپ کو کیا امیدیں ویسے ان کا جو جلسہ ہوگا؟ میرے خیال میں آج سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا آغاز ہوگا, اور 20 جلسے مریم نواز نے کرنے ہیں, 20 شہباز شریف نے کرنے ہیں, 20 نواز شریف نے کرنے ہیں, اور یہ کیمپیننگ جانتے ہیں الیکشن کی, اور یہ مومنٹم بلڈ کریں گے. درمیان میں شہباز شریف کا جلسہ انہوں نے رکھا ہے کیونکہ وہ اس میں سب سے کم اس میں ہنسنے کی بات ہے. یاد دیکھیں وزیر اعظم رہے, شہباز شریف کا درمیان میں جیسے سینڈوچ ہوتا ہے نا, اس کے درمیان میں کر دیا کہ 2 اچھے جلسے بیچ میں ایک شہباز شریف. یار وہ بس ہوتا ہے نا, تو وہ ان کے جلسے ہوں گے, اور اس کا کلمینیشن پوائنٹ جو ہے نا, وہ جو چیری آن دا ٹاپ, وہ نواز شریف کا جلسہ ہوگا. اور اس کے بعد پتہ چلے گا جی کہ آپ کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ویکیوم موجود ہے. بلاول بھٹو پنجاب میں اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتے, لہذا لگ یہ رہا ہے کہ ایک ہی طرح کا نریٹو چل رہا ہے جو سوشل میڈیا سے پی ٹی آئی کا نریٹو ہے. تو وہ سارا ویکیوم جو ہے فل اپ ہو جائے گا. اب آپ کو میمز اور کلپس اور ریلز اس طرح کی نظر آنی شروع ہو جائیں گی نون لیگ کی, تو آپ کو یوں لگے گا کہ واقعی اس ملک میں الیکشن ہونے لگا ہے. لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو بہت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. اب پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے میدان تو مشکل ہوتا جا رہا ہے. جو ووٹر وہاں پہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے, ظاہر ہے بلے کے نشان کی وجہ سے, کیا وہ ووٹر
پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالے گا، کیونکہ وہ نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالے گا، وہ اینٹی نواز ووٹ ہے. ظاہر ہے. میرے خیال میں بلاول صاحب نے پوری کل کوشش کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لہجے میں بات کریں. انہوں نے کہا جی ہم گھر میں گھس کر آپ کو ہرائیں گے اور گھس کر ماریں گے. اور لاہور میں مجھے حیرت ہوئی ہے ویسے بلاول صاحب کو ایک دم کیا ہو گیا، لیکن شاید سمجھ آتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ان ووٹرز کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی فائری قسم کی سپیچز کے عادی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اور کہ اگر کوئی ان کے گھر میں گھس گیا جیسے شہباز شریف صاحب کراچی میں، لیکن وہ واپس آ گئے. وہ انہوں نے اپنے گھر نامینیشن میں جان کے واپس آ گئے. تو بلاول صاحب میرا خیال ہے وہ یہ ویکیوم پور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اینٹی پی ایم ایل این ووٹ ہے اس سارے کو اٹریکٹ کریں اور ان کو کہیں کہ اگر آپ کو تقریر عمران خان والی چاہیے تو وہ بھی حاضر ہے، بیان اس طرح کا چاہیے تو وہ بھی حاضر ہے، لیکن آپ ہمیں ووٹ دے دیں. یہ ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ لاہور سے جیت سکتے ہیں کہ نہیں. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جو صوبہ آپ کا ہے جس میں آپ کی حکومت ہے اتنے عرصے سے، وہ پورا صوبہ چھوڑ کے آپ سے لاہور کی ایک سیٹ کے لیے کیوں آئے ہوئے ہیں. تو وجہ میرا خیال ہے ایک سمبولک وجہ ہے کہ شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کی، جیسے ان کی والدہ کے بارے میں ہوتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، وہ چاہ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں میں اپنی پریزنس کو اسٹیبلش کریں اور لاہور سے بھی جیتا، کیونکہ بہت عرصے سے پنجاب سے تقریباً وائپ آؤٹ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی، اور پی ٹی آئی نے اس کی جگہ گھیر لی تھی. پی ٹی آئی اور نون لیگ کا 1-on-1 فائٹ ہوتی تھی. بہرحال مجھے یہ بھی حیرت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اب اتنی زیادہ کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خرچہ ہوگا خواہ مخواہ کا. ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھے جس طرح کے پہلے بیٹھے ہوئے. بلاول بھٹو پی ٹی آئی کے اس کرائسس کو اپنی اپرچونٹی میں ضرور تبدیل کر سکتے ہیں. یہ پنجاب میں دوبارہ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کی جگہ بڑی لی تھی. آخری بات، اور یہ وہ شیر افضل مروت کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے تو شک میں ڈال دیا ہے عارف علوی کی لائلٹی کو. تو یہ شک پارٹی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. شیر افضل مروت نے کراچی میں کہا ہے کہ جی یہ رانگ نمبر ہیں. جب لیجسلیشن ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے حق میں، اس وقت یہ حج پہ چلے گئے، اس طرح بہت سارے قوانین پاس ہو گئے. پھر اس کے علاوہ جو قوانین پارٹی کے خلاف پاس ہوئے اس میں بھی انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. الیکشن کی تاریخ انشور کرنے کے لیے انہوں نے صرف الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا، ایک مزمحل سا ایک کمزور سا خط لکھ دیا، حالانکہ وہ ان کے پاس اختیار تھا آئینی کہ وہ تاریخ دے دیتے، تاریخ نہیں دی اور سجیسٹ سا کیا. تو کہتے ہیں کہ پارٹی کے رانگ نمبر ہیں. لیکن ان کے بیٹے کو ابھی بھی ٹکٹ ملا ہوا ہے کراچی میں، عارف علوی صاحب کا بیٹے کیمپین بھی کر رہے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جو بڑی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، بعد میں پارٹی کہہ دیتی ہے کہ ہم لا تعلق ہیں. البتہ جو سینٹیمنٹ ہے نا پارٹی کے ورکرز میں، وہ عارف علوی صاحب کے خلاف ہی ہے، اور وہ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ یار ہر چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ ریاست کے اور صدر پاکستان ہیں، سپریم کمانڈر ہیں، سب کچھ ہیں، اور ہمیں کوئی ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہے. تو یہ سینٹیمنٹ اکراس دی پارٹی شیئر ہوتا ہے. میرا خیال ہے جو شیر افضل مروت ہے نا، وہ پارٹی کی پلز ہیں. بیانات بھی الٹے سیدھے بھی دے دیتے ہیں، لیکن جو بیانات دیتے ہیں وہ پاپولر اوپینین ہوتی ہے پارٹی. یعنی پی ٹی آئی اب اس لہج پہ آ گئی ہے کہ اب ان کی ریڈ لائن شیر افضل مروت ہے. وہ شاید نہیں ریڈ لائن نہیں، لیکن مطلب ہے ان کی آواز شیر افضل مروت ہے، کیونکہ ان کی آواز جو عمران خان صاحب تھے وہ تو جیل میں ہیں، تو اب شیر افضل مروت کی شکل میں ایکسپریس کرتی ہے پارٹی اپنے آپ کو. خیر اس موضوع پہ مزید بات ہو سکتی ہے، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.